اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ورک پلیسز سے ہی ریلیٹڈ ایک اور بات بھی میں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ٹرم ہے جو بہت آج کل چلتی ہے، بہت لکھی جاتی ہے لٹریچر میں، DEI، ڈائیورسٹی، ایکویٹی اینڈ انکلوسیوٹی۔ میں بریفلی اس کو ڈسکرائب کر دوں، پھر ہمارا جو انوائرمنٹ ہے میں اس سے اس کو ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ڈائیورسٹی مینس کہ آپ سب طرح کے لوگوں کے لیے دروازے کھلے رکھیں۔ آپ یعنی ہمارے ہاں تو ذرا اس طرح سے ہم ملٹی ایتھنک ہیں بھی اور نہیں بھی، یعنی ہمارے ہاں بھی ریسز تو ڈفرینٹ ہیں نا، یعنی اگر آپ یہاں بھی دیکھیے تو پنجابی ایک ڈفرینٹ ریس ہیں۔ ریس سے مراد یہ ہے کہ دے آر ایتھنیکلی ڈفرینٹ ایکچولی۔ اسی طرح سے پٹھان الگ ہیں، بلوچی الگ ہیں، اسی طرح سے جو گلگتی بلتستانی ہیں وہ سلائٹلی ڈفرینٹ ہیں، اسی طرح سے سندھی کچھ تھوڑے مختلف ہیں۔ ود ان دی پروونسز، میں پروونسز کی بنیاد پہ تقسیم نہیں کر رہا ہوں، میں ایتھنیسٹی کی بنیاد پہ تقسیم کر رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ لیٹ سے امریکہ کو لے لیں تو وہاں پہ آپ کو ذرا اور طرح کی ڈائیورسٹی ملتی ہے نا، یعنی ایک تو نیٹو، پرانے نیٹو ہیں جو جنہوں کے مار پیٹ کے اور ان کی ہر چیز پہ قبضہ کر کے امریکہ بنا ہے جس کے اوپر، اور یہ نارتھ امریکہ بیسکلی، کینیڈا میں بھی یہی کیا انہوں نے، یہاں بھی یہی کیا انہوں نے، ان کی تہذیب برباد کی، ان کے یعنی ٹریئرز برباد کیے، ان کی زندگیاں برباد کی، ان کو بے شمار کو مار دیا، اور بہرحال اب سارے ماشاءاللہ بڑے کلچرڈ اور بڑے سویلائزڈ اور بہت زیادہ ڈیولپڈ اور بہت پتہ نہیں کیا کیا تمغے اپنے ساتھ لگائے پھرتے ہیں۔ ان کی ہسٹری از ہارریبل، یو نو، پیتھیٹک۔ دے ہیو ڈن سو مینی ہینس تھنگز ایکچولی، کہ یہ تو یہ جس طرح صاف ستھرے بن کے نظر آتے ہیں نا، یہ تو ان کو کبھی ایکسیپٹ کیا ہی نہیں جانا چاہیے ایکچولی۔ اینی وے، تو وہ ہیں۔ پھر یہ جو وائٹس ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہے، جو غاصب ہیں ایکچولی، جو کئی اب پچھلے 250-300 سال سے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جو وہاں پہ، یہ ہیں جو اپنے آپ کو اب سپیریئر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اور سارا کچھ ہے۔ بلیکس ہیں جن کو یہ پکڑ کے افریقہ سے باقاعدہ جال لگا کے پکڑ کے سلیو بنا کے ان کو لائے اور سلیو ٹریڈنگ کی اور بے شمار ان سے مشقتیں کروائیں، اور وہ سارا کچھ ہے، آج بھی ہے وہاں پہ۔ ظاہر ہے ڈسکریمنیشن بلیکس کے خلاف بے شمار ہے، اور وہ دماغوں میں ہے، وہ جینز میں ہے، وہ نہیں جاتی۔ اسی طرح سے پھر وہاں پہ اسپینش بہت سے ہیں، ہسپینکس جن کو وہ کہتے ہیں، یہ میکسیکن ہیں، اور بھی جو لیٹن امریکہ والے ڈفرینٹ، لیٹینوز ڈفرینٹ ہیں، وہ لیٹن امریکنز ہیں، لیکن یہ جو اسپینش جو ایتھنیسٹی ہے یہ بہت ہے، میکسیکن سب سے زیادہ ہیں آبویسلی وہاں پہ۔ اس کے علاوہ بھی پھر ظاہر ہے جو چائنیز ہیں یا چائنیز سے ملتے جلتے ہیں وہ ہیں وہاں پہ۔ اسی طرح سے اور بھی، یعنی امریکہ تو خیر دنیا جہان کی وہاں پہ ہے نا، ہر ملک سے وہاں پہ لوگ گئے ہوئے ہیں۔ ہمارا وہ معاملہ نہیں ہے، ہمارے یہاں باہر سے لوگ نہیں آئے، یہاں پہ انڈیجنس ہی ہیں، ہم خود ہی ہیں ہم لوگ، ہماری اپنی ظاہر ایتھنیسٹیز ہیں، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ وہ ہم لے کے چلتے ہیں۔ تو ڈائیورسٹی یہ ہے کہ آپ ہر کسی کو ایکسیپٹ کیجئے، یعنی اس کو اپنی جو آپ کی ٹیمز ہیں، جو آپ کی ورک فورسز ہیں، اس میں ڈائیورسٹی رکھیے، یعنی ہر طرح کا آدمی اس کے اندر رکھیے، ٹھیک ہے۔ ڈائیورسٹی بیسکلی یہ ہے۔ اور جو ایکوٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہر کسی کے لیے برابر کی اپرچونٹی ہونی چاہیے کہ وہ انٹر بھی ہو سکے اور گرو بھی کر سکے، دونوں طرح سے ہونی چاہیے۔ یعنی ہم پہلے سے طے نہ کر لیں کہ نہیں ہم نے تو، دیکھیں کچھ تو جابس ہوتی ہیں نا، فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک آرم فورسز کے لیے سلیکشن کرنی ہے تو وہاں پہ آپ کو ایک سرٹن ہائٹ، ایک سرٹن بلڈ، ایک سرٹن میڈیکل آپ کو چاہیے، لیکن جنرلی اسپیکنگ باقی جگہوں پہ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی نا۔ اگر اس کی جو چیز آپ کو چاہیے وہ بیسکلی آپ کو ایک سرٹن کوالیفیکیشن، ایک سرٹن سکل لیول چاہیے، اس سے باقی کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ اس کا قد چھوٹا ہے یا قد بڑا ہے یا خدا نخواستہ اس کی کوئی ڈسیبلٹی ہے یا وٹ ایور ایلس، یہ تو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے نا۔ بہرحال یہ ایکوٹی ہے کہ سب لوگوں کے لیے برابر کی اپرچونٹی ہونی چاہیے۔ اور انکلوسیوٹی یہ ہے انکلوسیوٹی یہ ہے کہ ہر کسی کو لے کے چلیے ساتھ میں۔ آپ نے ڈائیورسٹی تو ڈال لی، آپ نے ہر طرح کے بندے اکٹھے کر کے رکھ لیے، ٹھیک ہے، لیکن اب آپ سلوک ایک جیسا نہیں کرتے ان کے ساتھ، آپ نے گروپ بنا لیے اپنے،
کہ جی ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم فلاں ہیں، اور جیسے ہی آپ اپنے گروپ میں جاتے ہیں آپ اپنی فوراً زبان بدل لیتے ہیں اور آپ اپنی زبان میں گفتگو شروع کر لیتے ہیں جو آپ کے گروپ کی زبان ہے۔ یہ انکلوسیوٹی نہیں ہے۔ انکلوسیوٹی یہ ہے کہ ہر شخص کو دیکھیں نا، اگر آپ اس کو اس DEI کو دیکھیں تو بڑی خوبصورت بات ہے نا، کہ آپ ایک تو ہر کسی جگہ سے ضرور کوشش کر کے ہر طرح کے لوگوں کو اکٹھا کیجیے، تو ڈائیورسٹی آپ کو بڑا فائدہ دے گی ایکچولی نا، بہت آپ کو یعنی آپ کو ورسٹیلٹی آئے گی، بہت کلرفل آپ کا سارا معاملہ ہوگا، سوچ کا اور اپلیکیشن کا۔ اور ایکویٹی یہ ہے کہ ہر کسی کے پاس اگر ایکول اپرچونٹی ہے تو ہر شخص زور لگائے گا اچھے سے اچھا کام کرنے کے لیے۔ اور انکلوسیوٹی یہ ہے کہ اگر آپ ہر کسی کو لے کے چل رہے ہیں تو جو ٹیم بلڈنگ آپ کر سکیں گے وہ کبھی اس کے علاوہ ممکن نہیں ہو سکے گی۔ ایک آپ یعنی بہت پاورفل اور بہت گیٹ گوئنگ قسم کی ٹیم آپ بنا سکیں گے۔ یہ بیسکلی DEI کے مطلب اور اسپرٹ یہ ہے۔ ہمارے ہاں کیا چل رہا ہے؟ ہمارے ہاں DEI آبویسلی نہیں ہو رہی، اور ہمارا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے اس کو کرنے کا، ٹھیک ہے؟ یعنی میں اب ینگ لوگوں سے سنتا ہوں اور مجھے تکلیف ہوتی ہے سنتے ہوئے نا، جب وہ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی آپ کو پتہ ہے بغیر ریفرنس کے تو نوکری نہیں ملتی۔ یعنی جہاں وہ سفارش کی بات نہیں کرتے، آج کل وہ ٹرمینالوجی یہ چل رہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے بغیر ریفرنس کے تو نوکری نہیں ملتی۔ یہ میں پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی گورنمنٹ سیکٹر میں تو یہ یقین ہے لوگوں کو کہ وہاں پہ تو بغیر سفارش اور بغیر رشوت کے جو نوکری نہیں ملتی۔ اور یہ قصے میں خود اتنے لوگوں سے سن چکا ہوں جنہوں نے اپلائی کیا، جنہوں نے جاب لی کہ جی میں نے اتنے لاکھ روپے دے کے یہ نوکری لی ہے۔ چھوٹی سی نوکری ہوتی اور وہ خاص ڈپارٹمنٹس میں ہوتی ہے جو ہم سب کو پتہ ہیں، اور اس کے لیے وہ پے کرتے ہیں اور اس کے وہ جاب لیتے ہیں۔ اور وہاں کا تو سب کو چونکہ یقین ہے کہ یہی ہے، اور وہ اتنا کامن ہے کہ سب کسی کو پتہ ہے، دیر از نو سیکرٹ ایکچولی۔ لیکن جو پرائیویٹ کارپوریٹس ہیں وہاں رشوت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، جنرلی اسپیکنگ۔ کہیں کہیں لوگوں نے یہاں بھی ڈال لی ہے، ویسے ہمارے لوگ بڑے ماہر ہیں، چیزوں کو خراب کرنے میں بہت ماہر ہیں، لہٰذا انہوں نے کوئی نہ کوئی رستہ یہاں بھی نکال لیا ہے۔ اور وہ نہ صرف ہائرنگ ہے بلکہ اس کے بعد بھی جو کچھ افسران بالا ہیں ان کی یہ خواہش ہوتی ہے، وہ کہتے نہیں لیکن خواہش ہوتی ہے کہ ان کے گھر میں کبھی کبھار تحفے تحائف آنے چاہیے، کوئی موسمی پھل آ جانا چاہیے، کبھی آم کی ٹوکری آ گئی، کبھی کوئی سٹرس کے کوئی کنو مالٹے کے کوئی کریٹ آ گئے، کوئی ٹوکری آ گئی وہاں پہ۔ اسی طرح سے اور بھی عید شبرات کے موقع پہ بھی کوئی کیک آ گئے، کچھ اور آ گیا، کوئی بچوں کے لیے کہ بچوں کے نام پہ کوئی چیز آ گئی وغیرہ وغیرہ۔ کہتے نہیں کسی کو، لیکن بہرحال وہ وصول کر لیتے ہیں شوق سے، اور ان کو یہ ایک انتظار ہوتا ہے کہ ہاں کون لے کے آئے گا، اور جو لے کے آتا ہے وہ ظاہر ہے اس کے لیے ان کے دل میں ایک نرم گوشہ تو پھر نیچرل ہے نا، قدرتی ہے، وہ تو پھر ہوگا پھر باہر۔ اینی وے، سو ہمارے ہاں تو DEI نہیں ہو رہی، اور اس کی وجہ ایک ہی ہے صرف کہ ہمارے ہاں میرٹ پہ نہ ہائرنگ ہو رہی ہے نہ کریئر گروتھ ہو رہی ہے۔ اور یہ یعنی اس قدر یوبیکوٹس ہے، اس قدر یہ ہر جگہ پائے جانے والی چیز ہے کہ اس کو آپ آلموسٹ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہر جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ہاں جی کچھ جگہوں پہ ہوتی ہے کچھ جگہوں پہ نہیں ہوتی۔ دیکھیے نا، آئسولیٹڈ کیسز تو میرٹ کے اگینسٹ جانے کے کہیں بھی ہو سکتے ہیں، ساری دنیا میں کہیں بھی ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ اور جیسے جیسے جن ملکوں کا سسٹم اور سوشل نارمز ان کی کمزور ہو رہی ہیں وہاں یہ مسائل بڑھ رہے ہیں۔ لیکن ہم تو اس سٹیج پہ کئی عرصے سے کھڑے ہیں، کئی سال سے میں دیکھ رہا ہوں، ہم اس سٹیج پہ کھڑے ہیں کہ جہاں پہ ہم بالکل میرٹ میں ہم نے یقین رکھنا بند نہیں کیا، ہم نے میرٹ کو ہمیشہ کے لیے تہہ کر کے سائڈ پہ رکھ دیا ہماری بلا سے۔ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان میرٹ ایٹ آل۔ ہم کسی نہ کسی اپنے خیال میں ہیں، اگر ہم کسی کو فیور نہیں بھی کرنا چاہتے تو ہم کوئی ایسا بندہ لے کے آنا چاہتے ہیں جو سم ہاؤ ہمارے معاملات میں کہیں ہم اس کو استعمال کر سکیں، یعنی وہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم کس بنیاد پہ ہائرنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مجھے پرانے بھی ایک بات یاد آ رہی ہے، بہرحال جس کی بھی تھی، کہ اس کو ہائر صرف اس لیے کیا گیا تھا ایک خاص پوزیشن پہ کہ اس کے ذریعے کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا تھا، ٹھیک ہے؟ اس بیچارے کو خبر بھی نہیں تھی کہ اس کی ہائرنگ کس بنیاد پہ ہو رہی ہے، وہ اسی خیال میں تھا کہ میری ہائرنگ بڑے میرٹ پہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟
لیکن اینی وے چلیے بہرحال، تو ہم نے چونکہ میرٹ کو ہم نے اپنی کتاب سے نکال دیا، اور اس وجہ سے ہم ظاہر ہے ہم DEI جیسا ایک ذرا جو اچھا یا ایک نازک خیال جو ہے وہ تو اب ہمارے قابو میں نہیں آ سکتا پھر، چونکہ ہم اس میں سے کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ جب ہمیں میرٹ پہ عمل نہیں کرنا تو نہ ہم ڈائیورس لوگوں کو لے کے آئیں گے، نہ ہم ایکویٹی دیں گے، ایکویٹی تو ہم نے پہلے ہی زیرو کر دی جب میرٹ فالو نہیں کیا تو، اور نہ ہم انکلوسیوٹی کریں گے، کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم اپنا فیوریٹ کچھ لوگوں کو کریں، کچھ لوگوں کو نان فیوریٹ کریں، کچھ لوگوں کے ہم حق میں ہوں، کچھ لوگوں کے ہم خلاف ہوں، اور ہم ایک دوسرے کو لڑاتے رہیں، اور ہم ظاہر ہے ایک دوسرے کو لڑا کے اپنا کچھ فائدہ نکالتے رہیں، تو یہ پھر انکلوسیوٹی تو نہیں آئے گی آبویسلی، اور نہ کبھی ایکویٹی آئے گی۔ تو ہم DEI میں اس سینس میں بات ہی نہیں کر رہا آج کی نشست میں نے کافی عرصہ پہلے بھی اس پہ بات کی تھی، لیکن اس وقت میں نے بات کی تھی اس کانسیپٹ پہ اور اس کی اپلیکیشن پہ کہ یہ کانسیپٹ کیا ہے اور اس کو کیسے اپلائی کرنا چاہیے۔ آج میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اس کو اپلائی کیوں نہیں کر رہے۔ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں ہماری خرابیاں کہ ایک ایک چیز اگر ہم کوئی ٹھیک کر لیں نا تو بہت ساری چیزیں آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائیں گی۔ جیسے میرا یہ یقین ہے somehow کہ اگر ہماری پولیس یہ کرے کہ وہ یہ انفورس کر دے کہ 100% گاڑیاں اور موٹر بائکس اوریجنل نمبر پلیٹس کے ساتھ چلیں گی، تو آئی ہیو اے ویری اسٹرانگ کنوکشن کہ ہمارا کرائم ریٹ شاید 50% سے بھی زیادہ کم ہو جائے گا، چونکہ جتنی گاڑیاں پھر رہی ہیں ان میں سے اکثر کی نمبر پلیٹیں جعلی ہیں۔ 2 سال ہو گئے ہیں کئی لوگوں کو، انہوں نے اپلائیڈ فار لگایا ہوا ہے 2022 کا، آج تک انہوں نے رجسٹریشن نہیں کروائی، اور بڑے بڑے مزے سے گھوم رہے ہیں، AFR 022 لکھ کے پھر رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے، اور ایون اپلائیڈ فار بھی لکھ کے پھر رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور جو باقی ہیں وہ رنگ برنگی نمبر پلیٹیں لگا کے پھر رہے ہیں، میجورٹی جو جس کے جی میں آتا ہے وہ لکھ لیتا ہے، اور جس طرح لکھتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ پڑھا نہ جائے کہ کیا بنا اس سے اور کیا ہوا۔ سو یہ وہ بات ہے بیسکلی کہ ہم بعض اوقات ایک چیز کو صرف ٹھیک کر لیں نا تو بہت ساری چیزیں آٹومیٹیکلی ٹھیک ہونے لگ جاتی ہیں، لیکن چونکہ ہم اس ایک چیز کو ٹھیک کرنے پہ راضی نہیں ہوتے اس لیے ہماری باقی چیزیں بھی ہمیشہ ٹیڑھی میڑھی رہتی ہیں۔ سو اگر ہم صرف میرٹ کو فالو کرنے لگ جائیں، اور میں اب یہ بالکل ہرگز نہیں کہوں گا کہ اچھا چلیں 100% نہیں تو چلیں کچھ 60-70% ہی کر لیں، نہیں، آئی ایم سوری، آپ 100% کیوں نہیں کریں گے؟ فالو کرنا چاہیے، یہ آپ کا فرض ہے، اور لوگوں کا یہ رائٹ ہے آپ پہ کہ ان کو ایکچولی میرٹ پہ اپرچونٹی ملنی چاہیے۔ اگر نہیں بنتا ان کا میرٹ پہ تو نہیں بنتا بھی، دے شوڈ نو اٹ اینڈ دے شوڈ امپروو دیم سیلوز، اور جس کا میرٹ پہ بنتا ہے پھر اس کو ملنا چاہیے، جو بھی اس کا رائٹ بنتا ہے وہ اس کو ملنا چاہیے اس کو۔ سو اس میں کوئی قطعاً یہ کوئی قصہ نہیں ہے کہ اچھا چلیں آج سے شروع کر لیں، آج 10% میرٹ کر لیں، کل 15 کر لیجیے گا، پھر اگلے سال 25 کر لیجیے گا، نتھنگ ڈوئنگ۔ میرٹ ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں، اٹس بلیک اینڈ وائٹ، دیر نو گرے ایریاز ایکچولی۔ سو اگر ہم صرف میرٹ پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارے ہاں بہت سی چیزیں آٹومیٹیکلی بہتر ہونے لگ جائیں گی۔ یہ جو ہمارا ہر کارپوریٹ ڈکلائن پہ جا رہا ہے، اور یہ جو ہمارے ہر کارپوریٹ میں کئی طرح کے مسائل ہیں، اور جو ہمارے خیر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس تو دن بدن ان کے ہاں تو زوال کا اتنا شدید ان کے ہاں معاملہ ہے کہ وہ تو باقاعدہ اب تو یہ لگتا ہے کہ یہ کھڑے کیسے ہیں، یہ بلڈنگ ان کی بلڈنگ بھی کیسے کھڑی ہے، اور ان کے لوگ کیسے کھڑے ہیں یہاں پہ۔ I mean they are I don't know how do they survive actually and what do they do every day۔ اور کبھی ان کے ضمیر نے ان کو کچھ نہیں کہا کہ آپ صبح آتے ہیں اور شام کو جاتے ہیں، یا جب بھی جاتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں۔ اور ہمارے بڑے بڑے یعنی جو سرکاری افسران ہیں وہ ماشاءاللہ خیر آتے 10-11 بجے ہیں، چونکہ بڑے مصروف لوگ ہیں، اور اس کے بعد وہ 10-11 بجے تک بیٹھتے بھی ہیں، اور اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ جی کیا ہوا، میں دیر سے آتا ہوں، میں جاتا بھی تو دیر سے ہوں، میں بہت زیادہ کام کرتا ہوں، میں تو دفتر کے اوقات کے بعد تو میں کام شروع کرتا ہوں ایکچولی، ٹھیک ہے۔ لیکن میرا اس پہ خیر ہمیشہ سے اختلاف ہے کہ آپ دفتر کا کام دفتر کے وقت میں کر لیا کیجئے، اور باقی جو کام آپ کرتے ہیں، جو دفتری اوقات میں آپ کام کرتے ہیں، ان کو آپ بعد میں کر لیا کیجئے۔
اگر آپ کا جی چاہے، ورنہ پھر گھر جایا کیجیے یا کچھ اور کر لیا کیجیے نا. جائیں آپ، جا کے آپ کوئی گیم کھیلیں، کوئی گارڈننگ کریں، کوئی دوست احباب میں بیٹھیں، فیملی کو وقت دیں، جائیں وہ کام کریں آپ پھر. لیکن یہ نہیں ہو رہا. وہ دیر سے آتے ہیں یا وقت پہ بھی آ جاتے ہیں تو دیر سے جاتے ہیں اور بیٹھ کے تقریب کاری کرتے ہیں بیسکلی. ٹھیک. سو اگر ہم میرٹ کو پکڑ لیں صرف، تو ہمارا DEI ٹھیک ہو جائے گا آٹومیٹیکلی. چلیے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بہتری کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.